ضرورت ہے اس موجودہ دور میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد کتنا خوبصورت ہے۔ وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی سے دور ہٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دے گا۔ کامیابی صرف اتباع سنت میں ہے۔ ہماری آپ کی سرخروئی اگر کسی چیز میں ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اسی طریقے پر عمل کر کے حاصل ہوگی۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود یہ پیغام کائنات کے انسانوں تک پہنچا دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تمہیں اتباع سنت کے راستے پر چلنا ہوگا، محمد عربی کے پیغام کو سینے سے لگانا ہوگا، ان کے طور طریقے کو اپنانا ہوگا، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، انہی کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے حفظ جاں بنانا ہوگا، ان کے نقش قدم کو اپنے لبوں سے بوسہ دینا ہوگا، اور ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ تب کہیں جا کر تمہیں اللہ کی محبت ملے گی، گناہوں کی مغفرت ہوگی، دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اسی راستے میں ہے۔ دنیا کی حکومتیں ان کے آگے جھک گئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا۔ صحابہ کرام اونٹوں کو چرانے والے، بکریوں کا دودھ پینے والے، کھجور کی چپلیں پہننے والے، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ ان کے اندر تعلیم کا رواج نہیں تھا، عرب میں کیسی جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا خدا تعالیٰ نے ان کو وہ عزت عطا کی کہ ان کے جیسی عزت دنیا میں اور کس کو حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج بنائے گئے، صحابہ کرام کو دنیا کی عزت، سرخروئی اور سربلندی بھی حاصل ہوئی۔ قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں ان کے آگے جھک گئیں۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، اس زمانے کی سپر پاور طاقت ایران کو فتح کیا گیا، اور کسریٰ ایران کا خزانہ مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لایا جانے لگا، تو کسریٰ ایران جو تاج پہنتا تھا، جو قیمتی ہیرے جواہرات اور سونے کا بنا ہوا تھا اور اتنا وزنی تھا کہ اس کو ایک انسان اپنے سر پر رکھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، سونے کی زنجیروں سے اس کو لٹکایا جاتا تھا۔ رات کے وقت ایک غریب شخص اپنے چہرے پر رومال ڈال کر اس تاج کو ایک بوری میں بھر کر بیت المال کے ناظم کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں کسریٰ ایران کا تاج ہے، اس کو آپ بیت المال میں جمع کر لیں۔ بیت المال کا ناظم حیران ہے کہ اتنا قیمتی تاج اس کے ہاتھ لگا، اگر چھپا لیتا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا او اللہ کے بندے، امتحان کے طور پر پوچھا، یہ او اللہ کے بندے اگر تم اس کو چھپا لیتے تو کسی نے دیکھا تو نہیں تھا؟ اس شخص نے کتنا خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ جس کے سر پر یہ تاج تھا اس کو بچا نہ سکا، میرے تو قدموں میں ہے، مجھ کو کیا نفع دے گا؟ بیت المال کا ناظم متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اچھا آپ رومال ہٹا کر چہرہ دکھائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز میں رومال نہیں ہٹاؤں گا، جس اللہ کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ اللہ مجھ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا۔ قرآن نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جینا مرنا، نماز روزہ، حج قربانی، اٹھنا بیٹھنا، دین کی خدمت کرنا، تبلیغ، تدریس، تنظیم، وعظ و نصیحت، سارے کام صرف اس مقصد کے لیے ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میری آخرت سنور جائے۔ میرے بھائیوں، دور حاضر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہمارے لیے کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ اس کے بغیر نہ ہم دنیا کی عزت پا سکتے ہیں اور نہ آخرت کی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاف شفاف نظام ہمیں عطا کیا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك کہ لوگوں صاف صاف سن لو، میں تم کو ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی شریعت میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا نظام بے عیب نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عطا فرمایا زندگی گزارنے کا، اس میں کہیں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایک قانون شریعت، ایک ایک حکم ربانی، حضور کا ایک ایک ارشاد ایسا ہے کہ جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا اور اس شریعت کے ایک ایک حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے اندر اتباع سنت و شریعت کا جذبہ نہ پیدا ہو، اگر آج کے پرآشوب دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم حکمت عملی طے نہ کریں، اگر ہم اپنے گھروں کا نظام، اپنی زندگی کا نظام، اپنے معاشرے کا نظام حضور کی سیرت و سنت کے مطابق نہ بنائیں، تو پھر یاد رکھیے گا کامیابی کی منزل دور ہی دور رہے گی۔ اور آج جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں، یلغار ہو رہی ہے، جو ہمیں ستایا جا رہا ہے، جو ہمیں مارا جا رہا ہے، جو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، جو طوفان اٹھے ہیں، جو سیلاب آ چکے ہیں، جو مصائب کی بدلیاں چھا چکی ہیں، ان کو کوئی دور نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم قرآن اور سیرت طیبہ کی طرف واپس